الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمين. حضرات محترم برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ دین صرف عبادات اور عقائد کا نام نہیں ہے، بلکہ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. سب سے پہلی چیز عقائد ٹھیک ہوں. عقائد وہ کھرے، سچے، سچے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں. کائنات کا خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والا، مدبر، آسمان و زمینوں کے نظام کو چلانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، رزق دینے والا، انسان کی ہدایت کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری کرنے والا، وہ ایک اللہ رب العزت ہے. اور اس نے جن چیزوں کی ہمیں تلقین اور ہدایت کی ہے اس میں رسولوں کی مرحلہ ہے. صرف عقائد ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عبادات کی بھی ضرورت ہے. اور عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادات کا حصہ ہیں. اگر کسی کے عقائد ٹھیک ہیں، عبادات میں خامی ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو کامل اسلام والا، کامل مسلمان نہیں کہلا سکتا. پھر صرف بات عبادات پہ پوری نہیں ہوتی، بلکہ آگے ہمیں حکم ہے معاملات بھی ٹھیک ہوں. معاملات میں سے اہم ترین چیزیں لین دین، خرید و فروخت، حلال و حرام، بیع و شراء کے تمام احکام اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہوں. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. جی اپنے معاملات میں ربوی معاملات سے، سودی معاملات سے بچنا ہے. رشوت، حرام خوری، حرام ستانی اور کسی کو دھوکہ دے کر مال حاصل کر لینا، یہ انسان کے ایمان کے منافی ہے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. بہت سارے لوگ عبادت کو سمجھتے ہیں دین ہے، وہ عبادت کی حد تک اپنے آپ کو مومن مسلم سمجھتے ہیں، لیکن بازار میں جا کے دکان پہ بیٹھ جائیں تو ظاہر غلط بیانی، جھوٹ بول کر سودا بیچنا، قسم کھا کر سودا بیچنا. جناب کوئی گاہک آیا، کہا کہ جناب یہ اتنے کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں اتنے میں تو مجھے بھی میری خرید نہیں ہے. اب جھوٹ بول کر اگر نفع
ایک پائی اور روپیہ بھی زیادہ لے لیا ہے تو اپنے حلال مال کے ساتھ حرام کی آمیزش کر لی ہے۔ تو شریعت کہتی ہے معاملہ بھی ٹھیک صحیح ترازو پر ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ معاملات اگر درست نہیں ہیں تو دین پورا نہیں ہے۔ اگر معاملات بھی ٹھیک ہوں تو چوتھا نمبر آتا ہے اخلاق کا۔ اخلاق ٹھیک ہوں، اخلاق جمع خلق کی، خلق عادت کو کہتے ہیں جی۔ عادات میں عاجزی ہو، انکساری ہو، شکر ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، عاجزی اور انکساری ہو، اور اسی طرح سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، کبر نہ ہو، ہاں جی، حسد نہ ہو، کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنے والے جذبات نہ ہوں، طعن و تشنیع کے معاملات نہ ہوں۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے شریعت اسلامی نے منع کیا ہے۔ تو ظاہر ہے ہاں جی، اگر نماز بھی ٹھیک ہے، معاملات بھی ٹھیک ہیں، عبادات بھی ٹھیک ہیں، لیکن عادات اچھی نہیں ہیں جی، طعنے مارتا ہے، دوسروں کو ذلیل کر کے ذلیل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اشرف اکمل سمجھتا ہے، اور اسی طرح اس کے دل میں حسد ہے، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتا ہے جناب، یا اسی طرح کڑن ہے، سڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اخلاق پیغمبر نہیں ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے اخلاق بھی تخلقوا باخلاق اللہ، وہ اخلاق اختیار کرو جنہیں اخلاق کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ عقائد بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی ٹھیک ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں، اخلاق بھی ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا بہت سارے لوگ اپنی عادتیں تو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن معاشرت ان کی ٹھیک نہیں ہے، رہنے سہنے کے انداز ٹھیک نہیں ہے جی، اور اس کے اندر وہ دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اگر تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو یاد رکھیں ایسے لوگ بھی کامل الاسلام اور کامل الایمان نہیں ہیں۔ تو جب تک یہ 5 چیزیں نہ ملیں، عقائد بھی سچے سچے، عبادات بھی درست، معاملات بھی ٹھیک، اخلاق اور عادات بھی ٹھیک، اور معاشرت رہنے سہنے کے طریقے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب مسجد کی حد تک میں مسلمان ہوں، بازار کی حد میں میری مرضی ہے، جناب خانقاہ میں مسلمان ہوں، اور جناب تبلیغ میں مسلمان ہوں، جب گھر میں جاؤں میری شادی کے طریقے وہ ہیں جو ہندوؤں کے طریقے ہیں، میرے رہنے سہنے کے انداز وہ ہیں جو انگریزوں کے عادات ہیں اور انداز ہیں، یا اسی طرح میری معاشرت اور رہنے سہنے کا کلچر ایسا ہے جیسا اللہ کے دشمنوں کا کلچر ہے، تو یاد رکھیں یہ شخص اگرچہ اس کے عقائد ٹھیک، اس کی عبادات ٹھیک، اس کے معاملات ٹھیک، اس کی عادات ٹھیک، لیکن اگر اس کے رہنے سہنے کے طریقے اسلامی نہیں ہیں تو ابھی بھی یہ پورا مسلمان اور پورا ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر، گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی۔ نہیں، یہ کلچر نہیں ہے۔ تیرے رہنے سہنے پر بھی، تیرے معاشرت کے طریق پر بھی میرے نبی کی سنت کا ٹھپا لگا ہوگا، پھر تو اپنے آپ کو مسلمان اور کامل الایمان کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر تیرے معاشرت اور تیرے رہنے سہنے کے طریقوں میں اسلام اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ اپنے آپ کو ایمان والا تو کہہ سکتے ہیں، کامل اسلام والا نہیں کہہ سکتے۔ آپ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو کامل مسلم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے کمال کے لیے ان ارکان خمسہ، ان اشیاء خمسہ کی ضرورت ہے۔ یہ 5 پلر ہیں اسلام کے، اگر ان میں سے ایک طرف کا بھی پلر گر جائے اس طرف کی چھت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اور آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جناب صرف عقائد میرے ٹھیک ہوں، میری عبادت ٹھیک ہو تو جناب بس میں کافی ہوں؟ نہیں، جہاں پر میرے رب نے
تجھے عقائد ٹھیک کرنے کا حکم دیا ہے، عبادات کا حکم دیا ہے، اخلاق اور معاملات کا حکم دیا ہے، وہیں معاشرت کا بھی حکم دیا ہے۔ رہنے سہنے میں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جناب میرا اسلام اور میرا قرآن مجھے صرف مسجد کی زندگی کے بارے میں بتلاتا ہے کہ جناب تو نے مسجد میں ایسے رہنا ہے، دائیں پاؤں سے داخل ہونا ہے، داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، جناب اعتکاف کی نیت کرنی ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، اور مسجد میں داخل ہونے تو نمازیوں کو دیکھ کر سلام کرنا ہے، اگر نماز میں مشغول نہیں ہے سلام کرنا ہے، اور اگر جناب سارے کے سارے نماز میں مشغول ہیں تو جناب پھر خاموشی سے آہستگی سے کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا۔ میں نے تو یہ سمجھا ہوا ہے میرا دین میرا مسجد تک ہے۔ نہیں، صحابہ کی زندگی میں خدا کی قسم ان کا ایمان اور اسلام، ان کے عقیدے میں بھی اسلام کا ٹھپا اور مہر تھی، ان کی عبادات پر بھی اسلامی ٹھپا تھا، حضور کی سنت کا ٹھپا تھا، ان کے معاملات بھی حضور کے طریقے کے مطابق بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تھے۔ ایک ایک صحابی کے بارے میں بتلایا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی کو ضرورت پڑ گئی کھجوروں کی، کھجوریں اس کے پاس اعلیٰ قسم کی ہوتی تھیں جی، اور وہ چاہتا تھا مجھے زیادہ ملے۔ اب ظاہر ہے جو اعلیٰ قسم کی کھجوریں وہ لینا زیادہ چاہتا تھا، اس نے کہا جناب میں جیسے مثال کے طور پر آج کل عجوا ہے، امبر ہے، بڑی مہنگی کھجوریں 70 ریال کی ملتی ہیں، کلمی جیسی کھجوریں جناب وہ 10 ریال کی بھی مل جاتی ہیں کلو۔ اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں، جبکہ میں زیادہ چاہتا ہوں، وہ تھوڑی ہوتی ہیں، اعلیٰ تھوڑی ہیں، لیکن میں زیادہ چاہتا ہوں، کیا 10 کلو دے کر جناب 50 کلو دوسری کھجوریں لے لوں؟ حضور نے فرمایا یہ تو ربا بن جائے گا، سود بن جائے گا جی، پھر کیا کروں؟ فرمایا اس اعلیٰ قسم کی کھجوروں کو جا کے بازار میں فروخت کرو، تو ظاہر ہے کھجوریں اعلیٰ ہیں تو قیمت بھی زیادہ ملے گی، تو اسی زیادہ قیمت کو لے کر بازار میں جاؤ، اور ظاہر ہے جو دوسری قسم کی کھجوریں ہیں تم جو وہ جس کی قیمت 8 ریال 10 ریال 2 ریال 1 ریال ہے، تو ظاہر ہے وہ زیادہ خرید لو، کھجوریں بھی زیادہ مل جائیں گی، مقصد بھی حل ہو جائے گا، سود سے بھی بچ جاؤ گے۔ اب اگر 10 کلو کھجوریں دے کر 50 کلو کھجوریں لیتا تو سود ہونا تھا، لیکن 10 کلو کے پیسے حاصل کیے اور پیسے لے کر جو 50 کلو کھجور کی قیمت تھی وہ قیمت ادا کی، تو ظاہر ہے معاملہ سود سے نکل کر حلال کے اندر آ گیا۔ تو اب دیکھیں میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، وہ اپنے معاملات کے اندر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے تھے۔ میں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں بازار میں بیٹھا ہوں، میں کپڑا بیچتا ہوں میری مرضی جی، میں جوتے بیچتا ہوں میری مرضی، میں کوئی بھی دنیا کا کاروبار کر رہا ہوں اس میں میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں کروں۔ نہیں، کچھ سوچنا ہوگا۔ اگر میرے بازار میں جی میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میرے نبی کی شریعت نہیں ہے، تو یقین جانو آپ ڈھول والے مسلمان تو ہیں، ڈھول کی طرح بجنے والے جی، لیکن اپنی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ کے یہ اعظم ایشیا میں، چین میں، اور اسی طرح یہ ہندوستان میں جو ایمان اسلام آیا ہے وہ مسلم تاجروں کے جی ایمانی بنیاد پر آیا ہے۔ بہت سارے انگریز مسلمان تاجروں کی تجارت کے اصول دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ ایشیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب انگریز آئے یہاں پر ہندوستان میں، تو جو مسلمان تاجر تھے ان کے اندر خدا خوفی تھی، اللہ کا ڈر تھا، تمام کے تمام امور میں خدا سے ڈرنے والے تھے۔ ایک انگریز، اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا، یہ بڑا متدین قسم کا آدمی تھا۔ یہ فتاوی عالمگیری ہے نا جی، عالمگیر رحمہ اللہ نے لکھوائی ہے۔ یہ بادشاہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن یقین جانو جو اس نے اسلام کی جو خدمت کی ہے، 500 علماء مسائل کی تدوین کرتے تھے جس میں شورائی نظام تھا۔ یہ فتاوی عالمگیری ایسے نہیں لکھا گیا۔ اور تاجروں کے تک دین، ایمان، خدا خوفی، ایثار، ہمدردی، دوسروں کے ساتھ محبت کے جذبات تھے۔ ایک انگریز آیا، اس کو کوئی سی چیز کی ضرورت تھی، وہ ایک دکان پہ گیا اور شام کا وقت تھا، بازار بند ہونے والا تھا،
تو اس نے ایک دکاندار کو دیکھا، اس کو ایک چیز پسند آئی، اس نے کہا بھائی یہ کتنے کی؟ اس نے کہا اتنے کی۔ کہا اچھا، کہا بھائی یہ دے دو۔ تو اس نے کہا بھائی آپ نے کتنے لے لینی؟ کہا اس نے 2 3 4 چیزیں بتائیں۔ اس نے کہا بھائی یہ چیز میرے پاس بھی ہے، وہ سامنے والی دکان پہ بھی ہے، آپ نا وہاں سے جا کے لے لیں۔ اس نے سمجھا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے سمجھا شاید اس کے پاس ہاں جی وہ تھوڑی ہو، کسی سے ڈیل کی ہو، کوئی اور معاملہ ہو، یا کسی کو کا آرڈر اس کے پاس ہو، اس لیے وہاں کا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انگریز وہاں گیا، اس نے وہی چیز وہاں سے لے لی، 2 لے لی، 3 لے لی، جتنی لینی تھی وہاں سے خریداری کی تو یہ اس نے سوچا کہ بندہ خدا یہی چیزیں اس کے پاس موجود تھیں، اس نے اپنے پاس سے دی نہیں اور مجھے اپنے دوسرے مسلمان کے پاس، دوسرے تاجر کے پاس بھیج دیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ یہ اس کے پاس واپس آیا، آ کے کہنے لگا بندہ خدا یہی چیزیں مجھے جو میں نے وہاں سے لی ہیں آپ کے پاس تھیں، حالانکہ میں پہلے آپ کے پاس آیا تھا۔ آج تو مارکیٹ میں کیا ہیں جناب، ہاکر رکھے ہوتے ہیں جی، دوسرے کی دکانوں پہ جانے والے گاہک کو بھی موڑ موڑ کے اپنی دکان پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، میں تو آیا تیرے پاس تھا، تو نے مجھے آگے بھیج دیا، وجہ کیا ہے؟ کیا تو اپنی اس چیز سے مطمئن نہیں تھا، یا تو نے کوئی آگے سے آرڈر پکڑا ہوا تھا؟ کہا نہیں بھائی بات یہ نہیں تھی۔ کہا پھر کیا بات تھی؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ میری جتنی ضرورتیں تھیں ہاں جی، اللہ نے میری تو صبح سے لے کر اب تک کئی گاہک آئے اور کئی چلے گئے، مجھے اتنا نفع ہو گیا تھا کہ اس سے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا تھا، اور میرا اسی مارکیٹ میں وہ سامنے بھائی بیٹھا ہے، اور میں نے صبح سے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آئے، تو میں نے سوچا کہ جن بچوں جس طرح میرے گھر میں میرے بچے ہیں ان کو روٹی اور نوالے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی تو میرا یہاں کا پڑوسی ہے، آج اس کا اگر کوئی ابھی تک گاہک نہیں آیا تو کم از کم تم اس کے پاس چلے جاؤ، اور جو نفع مجھے حاصل ہونا تھا وہ اس کو حاصل ہو جائے، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے روٹی کا نظم لے کے جا سکے، تو اس وجہ سے میں نے یہ ایسا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ تجھے کس نے بتایا؟ کہا یہ اصل میں اس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو ہمارے لیے رسالت اور ہمارے لیے نبوت عطا کر کے ہمارے پاس نبی بنا کے بھیجا۔ اس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم خود کھاؤ تو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو جی، اور اس نبی کی تعلیمات کی برکت سے ہمیں یہ تلقین ملی ہے، اس لیے ہم اپنے ساتھی پڑوسی دکانداروں کا خیال کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ معاملات بھی اپنی جگہ، جس نبی نے تمہیں معاملات ایسے سچے سچے سکھائے ہیں نا، خدا کا واسطہ ہے مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا کر اس کے مذہب میں داخل کر لو۔ میرے دوستو خدا کی قسم، جب مسلمانوں کے بازاروں میں دین تھا تو وہاں کافر آ کر بھی اسلام کی دولت کو حاصل کرنے والا تھا۔ آج میری داڑھی، میری پگڑی، جناب میرے معاملات، میرے سارے کا سارا ظاہر بھی لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے معاملات، میری معاشرت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جناب بس میں مسجد کی حد تک مسلمان ہوں، تلاوت، عبادت، تہجد کی حد تک مسلمان ہوں، باقی دنیا کے معاملات میں میں ویسے ہی ہوں جیسے دنیا کا کلچر میرے سامنے۔ ابھی انتخابات کا مرحلہ سر پہ ہے، قوم نئی قیادت کو منتخب کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، کس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں؟ ایک نظام ہے جس نظام کی بنیاد پر جو جتنا بڑا جھوٹا ہو، جتنا بڑا پروپیگنڈا کرے، جتنا مال خرچ کرے، وہ ان الیکشن کے دنوں میں آ کے جناب وہ گھٹنا بوسی، قدم بوسی اور جناب دست بوسی کر کے، اور جناب اپنے آپ کو ہمدرد اور خیر خواہ ثابت کر کے وہ ووٹ لے کے اگلے 5 سال کے لیے ہم پر ڈکیتیاں مارنے کے لیے مسلط ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کو سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں۔ جناب میں اس کو اپنا لیڈر بھی مان رہا ہوتا ہوں، جناب آپ اس کو اپنا بڑا بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ میں جا کر اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، یقین جانو اس ملک کا، جس ملک کو ہمارے بڑوں نے لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا، آج اس ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔
پتہ ہے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی تھی؟ 9 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے اس مملکت خدا داد پاکستان کے لیے، اور لاکھوں عورتوں کے سہاگ اجڑے تھے، لاکھوں بچے یتیم ہوئے تھے، بلکہ اگر کروڑوں بچے بھی یتیم کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن ہوا کیا تھا، آج ہم اس ویژن اور اس نظریے کو بھول گئے جس ویژن اور جس نظریے پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ ہم نے سینما بینی کے لیے، ہم نے روڈوں پر جی میراتھن ریس کے لیے ملک حاصل کیا تھا، جی ہم نے گندگیاں، فحاشیاں اور اپنی نسل نو کو اسلام ایمان سے دور کرنے کے لیے یہ وطن لیا تھا۔ ہم نے عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرنے کے لیے وطن حاصل کیا تھا۔ ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی تھیں۔ میرے بڑوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ہماری ایک معاشرت ہے، ایک رہنے سہنے کے طریقے ہیں، ہمارا ایک نظام عبادات ہے، ہمارے معاملات کے نظام ہیں جناب۔ اور ظاہر ہے ہندو الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں، ہمارا طرز زندگی اور ہے، ان کا طرز زندگی اور ہے۔ ہم توحید کے پرستار ہیں اور وہ شرک کے پجاری ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں۔ ہم اللہ کے ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں سچ ہے، وہاں پر سراپا جھوٹ ہے۔ ہم ہر کام کے اندر، معاشرت، معیشت، معاملات کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جناب ہندوانہ کلچر کو دیکھنا ہے۔ ہم جب الگ الگ قومیں ہیں تو ایک خطے، ایک مملکت، ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ ہمارے لیے الگ خطہ ہونا چاہیے، ان کے لیے الگ خطہ ہو۔ ہمارا خطہ ایسا ہو جس خطے میں دھرتی خدا کی ہو تو نظام بھی خدا کا ہو۔ ہمارے بڑے کیا نعرے لگا رہے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بڑا جنون تھا اس نعرے میں، بڑا جذبہ تھا اس نعرے میں، جی جی۔ اور یقین جانو، ہاں جی، ہمارے بڑوں نے بتلایا کہ بڑے جذبے کے ساتھ نعرے لگاتے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، ہاں جی۔ اور وہاں کہتے تھے سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ جی ہاں، لیکن یہ سینے پہ گولیاں کس کے لیے کھا رہے تھے؟ ان کے لیے نہیں، اپنے اسلامی تشخص کے لیے، اپنے نظام اسلام کے لیے، لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر اس مملکت خدا داد کو استوار کرنے کے لیے، چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے نہیں، بد کرداروں، جن کے کردار سے بھی بدبو اور تعفن پھیلے، جناب ایسے لوگوں پر اپنے سروں پر مسلط کرنے کے لیے پاکستانی بنایا تھا۔ آج بھی جن لاکھوں شہداء نے خون دیا ہے نا اس ملک کی آزادی کے لیے، یقین جانو آج ہمارے حالات دیکھ کر ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی۔ جی اگر ان کو، ہاں جی، ظاہر ہے آپ آج بھی جا کے وہاں جا کے بتائیں نا، ہم جس پاکستان کی اب بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اس پاکستان کے اندر بڑے چھوٹے کا ادب و احترام نہیں ہوگا۔ جی وہاں پر خون سفید ہو چکے ہوں گے، بیٹے کو باپ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، کہا جائے گا ہم غلام نہیں ہیں، ہم غلام تھوڑے ہیں، جی۔ اور ان کو آزادی کے نام پر بے راہ روی کا سبق پڑھایا جائے گا، آزادی کے نام پر ان کو بے دین بنایا جائے گا، اور خدا کی پناہ روح کانپ جاتی ہے۔ ایسے ایسے بے وقوف پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب اگر میرا لیڈر ہمارے گھر میں بھی چلا جائے نا، ہماری ماں کے پاس بھی چلا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا ہو گیا قوم کو؟ کدھر جا رہی ہے میری قوم؟ جی اور آج جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی نا اس مملکت کے لیے،
ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ ووٹ وغیرہ دینا ان کو کوئی ضروری نہیں، جناب اس نالی کے لیے ووٹ دو، اس روڈ کے لیے ووٹ دو، سیوریج کے لیے ووٹ دو جی۔ اور آج جب ہمارا معیار اس قدر گر گیا تو ظاہر ہے ہم پر بھی ویسے لوگ پیسے کی چمک والے آ رہے ہیں جی۔ اخلاقیات کے حوالے سے الیکشن، انتخابات کا نظام ہی ایسا ہے، اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، کوئی شریف آدمی ہاں جی اپنی شرافت کے بل بوتے پر پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا جب تک بدماشی، ڈنڈا سوٹا اور مال نہ ہو۔ حرام کا کماتے ہیں اور حرام لگاتے ہیں، اور پھر وہی پیسے جو ملک کو کی جڑیں کھوکھلی کر کے انہوں نے پیسہ کمایا ہوتا ہے، ان دونوں میں آ کے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، فلانے نے بڑا خرچ کیا۔ آج اس معاملے میں بھی ہمارے لیے شریعت کے احکام ہیں۔ یہ ووٹ ہے نا، جو ووٹ ٹھیک ہے، جہاں پر خلافت کی، نظام اسلام کی، تحریک خلافت کی بات ہو، اور جہاں پر یہ معاملہ ہو، اصل تو خلافت اور نظام اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ اگر کہیں خلافت کا نظام قائم نہیں ہے اور ووٹ کے ذریعے آپ اپنے اوپر لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اصل چیز تو یہی ہے کہ تحریک خلافت کی طرف آئیں، نظام عدل کی طرف آئیں، لیکن آپ کی اس مملکت میں اس وقت ایسے ممکن نہیں ہے۔ اگر دیندار طبقہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے نا کہ نہیں نہیں یہ ووٹ دینا بھی گناہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پتہ کیا ہوگا؟ پھر جو جتنا بڑا بدماش ہوگا اس کے لیے تو راستہ صاف ہو جائے گا جی۔ شریعت کہتی ہے یہ ووٹ امانت ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کے اہل کے سپرد کرو، جو امانت کے حقدار ہیں جی۔ اب امانت کے حقدار سچے سچے کھرے ایماندار جی، کردار بھی ان کا اچھا، اسلام کے بھی وفادار، ملک کے بھی وفادار جی۔ اب اگر آپ کو کوئی آدمی کہے کہ جی یہاں تو کوئی سچے سچے اسلام کے، ہمارے حلقے میں تو کوئی ایسے وفادار نظر نہیں آ رہے نہ اسلام کے، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہتے ہیں دونوں گندے ہیں، دونوں برے ہیں، دونوں جھوٹے ہیں، دونوں پارٹیوں کا منشور غلط ہے جی۔ تو پھر شریعت کہتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب دو آدمی کے سامنے دو مصیبتیں آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ فاختار اہونہما، تو ان میں سے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو قبول کر لیتے تھے۔ توجہ ہے؟ دونوں گندے، کرپٹ ہیں، بددیانت ہے، وہاں دیکھو زیادہ بدماش، زیادہ گندا کون ہے، اس سے بچ لو۔ ایک ایسا ہے جو دین کا بھی دشمن ہے، ملک کا بھی دشمن ہے، تو پھر دوسری طرف دیکھ لو کہ چلو جی دین کے حوالے سے تو وہ ایسا ہی ہے لیکن ملک کے حوالے سے ٹھیک ہے، یا ملک کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے جناب، تمہارے دین کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ توجہ ہے؟ ایک ہے ملک و ملت کا بھی دشمن ہے، مذہب کا بھی دشمن ہے، دوسری طرف ہے ان میں سے ایک کا دشمن ہے۔ اب دیکھو ہیں دونوں غلط ہیں، یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ بڑا غلط ہے یہ چھوٹا غلط ہے، یہ بڑی مصیبت ہے یہ چھوٹی مصیبت ہے جی۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ حضور کی سنت یہ تھی کہ جب دو بلیتیں، جو دو مصیبتیں سامنے آتی تھیں تو ان میں سے چھوٹی مصیبت کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے بڑی مصیبت آئے گی، وہ تمہارے مذہب کا بھی سفایا کرے گی، تمہارے ملک کا بھی بیڑا گرک کرے گی۔ توجہ، اس لیے یہاں پر شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جناب ووٹ امانت ہے، ووٹ شہادت ہے، ووٹ وکالت ہے، اور اس کو سوچ سمجھ کے آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اپنا وکیل بنا رہے ہیں، جس کو ووٹ دے رہے ہیں اپنی طرف سے اس کو امین سمجھ رہے ہیں، جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کی آپ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ اس لائق ہے کہ جناب میں تو سارے ملک و ملت کے معاملات میں خود نہیں دیکھ سکتا،
میری جانب سے یہ وکیل ہے یا میں اس کی سفارش کرتا ہوں یا میں اس کو امین سمجھتا ہوں. توجہ. اور اگر کوئی آدمی یہ نظر آ رہا ہے کہ امین ہے ہی نہیں یہاں پر، تو پھر بات وہی ہوگی کہ اگر چپ کر کے آپ گھر بیٹھ جائیں گے تو چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت آ کے تم پر بیٹھ گئی، تمہارا مذہب بھی جائے گا، تمہارا ملک بھی جائے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں جہاں پر نظام اس قسم کا ہو، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی حفیظہ اللہ کے والد گرامی، انہوں نے رسالہ لکھا ووٹ کی شرعی حیثیت. اس میں حضرت نے فرمایا ووٹ امانت ہے. ووٹ کسی ایسے شخص کو ووٹ نہ دو جو تمہارے دین کا بھی دشمن ہو، تمہارے ملک کا بھی دشمن ہو. اور آج ہم خود دیکھ رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے کہ جناب وہ مختلف بہانے میڈیا ٹرائل کر کے، مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر کے قوم کو ورغلایا جا رہا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. جی اسلامی اقدار میں بلکہ ہمارے اکابر تو کہا کرتے تھے کہ دیکھو جس کو ووٹ دو جی ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرو، ناموس صحابہ کے تحفظ کی بات کرو، اسلامی اقدار کی حفاظت کی بات کرو، ملک سے فحاشی اور یعنی کے خاتمے کی بات کرو. آواز تو لگاؤ نا. ہیں جی ہم آگے کوئی آ جائے ہمارے پاس، ہم سلوٹ کرنے کے لیے پہلے تیار ہیں. چودھری صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب، اور دو چار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نعرے مروانے ہوتے ہیں اور ہم ساری کی ساری قوم بھیڑ چال کی طرح ان کے پیچھے جا رہی ہوتی. بھئی تم نے ووٹ دینا ہے، اس ووٹ کے حوالے سے تمہارے پاس کوئی آئے، تم اپنی آواز تو پہنچاؤ کہ ہمارے بڑوں نے ملک لا الہ الا اللہ کے لیے لیا تھا. اس ملک میں اسلام کا تحفظ چاہیے، ہمیں اس ملک میں ختم نبوت کا تحفظ چاہیے، اس ملک میں ہمیں ناموس رسالت کا تحفظ چاہیے. اس ملک کے اندر ہم جناب اللہ کو راضی کرنا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس ملک کے اندر ہم کسی ٹرانسجینڈر جیسے قانون کو، جہاں پر ہم جنس پرستی کو رواج دیا جائے، کسی ایسی قانونی شکل کو، کسی قانونی شک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ہمہ قسم کی ایسی پالیسیوں کی نفی کرتے ہیں، جو ایسی پالیسیوں کی طرف جو ہمیں یورپ کی طرف لے کے جائے، جو امریکہ کے دیے ہوئے نظام کی طرف لے کے جائے. ہمیں بات کرنی ہے تو اللہ کی بات کرنی ہے، ہمیں بات کرنی ہے تو رسول اللہ کی بات کرنی ہے. ہمیں ختم نبوت کا تحفظ چاہیے، ہمیں قرآن کا نظام چاہیے، ہمیں خدا کی دھرتی پر خدا کا نظام چاہیے. آپ آئیں، آنے والے کو جناب کوئی بھی آ گیا جناب سلوٹ مار رہے ہیں، جناب فلاں وہ پارٹی آ گئی ان کا بڑا جناب وہ چل رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے دے رہے ہیں. اس ووٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا بھئی کدھر تھے، کن لوگوں کو منتخب کیا ہے، کس پارٹی کو تم نے منتخب کیا ہے. اور ایک بات اور عرض کروں، یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہے، یورپ، افریقہ، امریکہ کے یہودی بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر عجیب بات ہے، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ بھئی ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہم مسلمان پہلے ہیں کہ اپنی اپنی ہماری برادریاں پہلے ہیں؟ ہمارا تعلق اسلام سے گوڑا ہے کہ ہمارے رشتوں ناتوں سے، ہماری برادریوں سے زیادہ گوڑا تعلق ہے؟ جی جب ہمارا تعلق اسلام پہلے ہے، ہم باقی سید، مغل اور سندھی، پنجابی، بلوچی بعد میں ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اسلام کو فوکس کرنا چاہیے. اور ہوتا پتہ کیا ہے، جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخاب کے بعد جی عالمی میڈیا پر، برادری پر جب وہ نتائج آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی مذہبی جماعتوں کا ووٹ اتنا ہے، مذہب پسند لوگوں کا ووٹ اتنا ہے، اور باقی جو دوسری جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں نا، وہ چاہے آپ نون لیگ کو دو، چاہے آپ پی ٹی آئی کو دو، چاہے آپ جناب پی پی کو دو، انہوں نے کہنا یہ مذہب مخالف ووٹ. ہاں جی لبرلزم کا ووٹ. جو بے مذہب لوگ ہیں، لا مذہب لوگ ہیں، ان کا ووٹ پاکستان کے اندر اتنے کروڑ ہے، اور جو مذہب والے ہیں ان کا صرف اتنے لاکھ ہے. جی
पूरी दुनिया इस पे फोकस कर रही होती है, और हमारे जहन में क्या होता है کہ جناب وہ مذہبی جماعتوں والے تو کے پی کے میں جیتے ہیں، بلوچستان میں جیتے ہیں، یہاں جیتنا تو ہے نہیں جناب، اور ووٹ ظاہر ہے ضائع کرنے والی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھئی آپ دیکھیں، ووٹ جو آپ کا مذہبی جماعتوں کی طرف جا رہا ہے وہ کل آپ کو قیامت کے دن مذہب پسند لوگوں کی صف میں اٹھائے گا، وہ جناب آپ کو لبرل لوگوں کی صف میں لے کر نہیں جائے گا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جناب میں مسلمان ہوں، میرے نزدیک مذہب مقدم ہے، میرے نزدیک اپنی برادری سے مذہب مقدم ہے، اسلام مقدم ہے، دین مقدم ہے، اور مجھے اگر کسی مذہبی جماعت کے نشان پر ووٹ لگانے کا، ٹھپا لگانے کا موقع مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ ہوں، اور ظاہر ہے کل دنیا کے اندر بھی عالمی قوتیں میرے ووٹ کی